جماعت اسلامی ہند بالخصوص حلقہ خواتین ایک مہم چلا رہی ہے۔ یہ پہلی بار ہے کہ یہ مہم مردوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ مہم عورتوں کی طرف سے ہے، اور سارے ملک میں وہی پریس کانفرنسز فیس کر رہی ہیں، میڈیا پرسن سے بات کر رہی ہیں، پلاننگ کر رہی ہیں، راؤنڈ ٹیبلز، سیمینارز، سمپوزیمز سب وہی کنڈکٹ کر رہی ہیں۔ ریسورس پرسنز بھی کافی بڑی تعداد میں، ایڈوکیٹس، سائیکولوجسٹ، کاؤنسلرز، ٹیچرز سب خواتین ہیں، اور بڑے پیمانے پر پہلی بار ہماری معلومات میں خواتین ہی کی طرف سے کوئی کیمپین جو چلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے۔ اس میں ہم نے سوچا کہ مردوں کا بھی حصہ ہونا چاہیے، تو لہٰذا مردوں کا بھی یہ پروگرام اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مرد لوگ مہم چلاتے ہیں تو خواتین بھی شریک ہو جاتی ہیں۔ اس بار ایسا ہے کہ وہ ان کے ایشوز ہیں، بالخصوص خواتین یہ محسوس کرتی ہیں کہ سماج کے اندر کچھ چینج آیا ہے۔ وہ کیوں چینج آیا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ جنریشنز کے بارے میں کہا جاتا ہے، کچھ سائلنٹ جنریشن ہے، اس کے بعد کے جنریشن کا نام بیبی بومرز جنریشن کہتے ہیں، اس کے بعد جنریشن ایکس، ہم لوگ جو پیدا ہوئے 60s سے 80s کے درمیان، جنریشن وائی ہے، اور آئی جنریشن جسے کہتے ہیں وہ 1995 کے بعد پیدا ہونے والی جنریشن ہے، یعنی جن کی عمر اب 25 برس کے آس پاس ہے۔ ان کے ہاں اس نئی نسل میں مرد ہو کے عورت شادی کو لے کر ایک آئیڈیا بالکل چینج ہے۔ جو تصور اسلام کا ہے شادی کے متعلق، میاں بیوی کے رول کے متعلق، ان سب کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہے، اور وہ تبدیلی بڑی تیزی سے آ رہی ہے، اور ہماری نئی نسل بھی ان سب چیزوں سے متاثر ہو رہی ہے۔ تو اس مہم کو منانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے نئے جنریشن کو بتائیں کہ اسلام شادی کے متعلق کیا اعلیٰ اصول دیتا ہے، شادی کیوں کرنی چاہیے، واٹ از دا پرپز آف میرج، میرج انسٹیٹیوشن کو کیسے اسٹیبلائز کیا جاتا ہے، مضبوط کیا جاتا ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ میرج انسٹیٹیوشن، خاندان کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ دنیا کے تمام انسٹیٹیوشن میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اینتھروپولوجی میں بھی، یعنی علم البشریات میں بھی لوگ مطالعہ کرتے ہیں کہ جس زمانے میں انسان گوفوں میں، غاروں میں رہا کرتا تھا، کیا اس زمانے میں بھی انسان خاندان بساتا تھا؟ کیا اس زمانے میں بھی شادی نام کی کوئی چیز تھی؟ یہ ان کے مطالعے کا سبجیکٹ ہے۔ سماجیات، سوشالوجی کا بھی یہ موضوع ہے کہ سماج کی بنیادی یونٹ کیا ہے، وہ خاندان ہے۔ سماج کا کیا رول ہوتا ہے اس یونٹ کو بنانے میں، اور اس یونٹ کا کیا رول ہوتا ہے سوسائٹی کی تعمیر میں، سوسائٹی کے ڈسٹرکشن میں۔ سوشالوجی میں بھی جو ہے فیملی انسٹیٹیوشن کا مطالعہ ہوتا ہے۔ سائیکالوجی میں بھی فیملی انسٹیٹیوشن کا مطالعہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے موٹیوز دیے، بہت سے ڈرائیوز دیے، جیسے پیاس لگتی ہے، سردی لگتی ہے، کھانے کے لیے بھوک لگتی ہے، ایسی ایک جنسی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ تو یہ ڈرائیو انسانوں کو دو صنفوں کے درمیان، دو سیکس کے درمیان اٹریکشن پیدا کرتا ہے، وہ ایک دوسرے سے قریب آتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر کمٹمنٹ دیتے ہیں۔ پیشن نہیں ہے، صرف انٹیمیسی نہیں ہے، بلکہ کمٹمنٹ کے ساتھ جب ایک مرد اور ایک عورت نزدیک آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو خاندان وجود میں آتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، سوشالوجی میں بھی، سائیکالوجی میں بھی اس کا مطالعہ ہوتا ہے۔ عرض کرنا مطلب یہ ہے کہ ہر سبجیکٹ میں، ایون اکنامکس میں، سب سے بنیادی یونٹ جو ہے وہ فیملی ہے، جہاں سے مزدور ملتے ہیں، جہاں سے مارکیٹ کو جو ہے کنزیومرز ملتے ہیں، اور اگر فیملی کمزور ہو جائے تو مارکیٹ کمزور ہوتا ہے، اکانومی کمزور ہوتی ہے۔ تو ہر موضوع میں خاندان کو بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہم اپنے سماج میں اس موضوع پر بات کریں کہ واقعتاً کہ فیملی انسٹیٹیوشن جیسا کچھ ہمارے ہاں رہا ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، وہ ویسا ہی ہے، یا اس کے اندر کوئی کمی آ رہی ہے، ڈکلائن آ رہا ہے؟ اگر ہے تو اسے پیش بندی کرنے کی ضرورت ہے، اسے کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو جو ہے اپنے اصل بنیادوں کی طرف لوٹانے کی ضرورت ہے۔ مہم کے ذریعے سے یہی اویکننگ پیدا کرنا مقصود ہے۔ بچوں کے لیے کچھ کھیلنے ویلنے کا انتظام کر دیجیے، ڈسٹربنس ہو رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں موضوع پر، مضبوط خاندان۔
خاندان کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ مضبوط خاندان کی 3 بنیادیں، بس اسی پر مجھے بات کرنی ہے، یکسو ہو کر فوکس اسی پر بات کرنا ہے کہ 3 اس کی بنیادیں ہیں۔ شادی جب ہوتی ہے تو ایک لڑکا ایک طرف سے آتا ہے، ایک لڑکی دوسری طرف سے آتی ہے، دونوں کا مزاج الگ، دونوں کا خاندان الگ، دونوں کے سوچنے کا انداز الگ، دونوں کا ایٹیٹیوڈ الگ، دونوں کا بیہیویئر الگ ہوتا ہے، 2 الگ الگ شخصیتیں ہوتی ہیں۔ بھائی بھائی میں تو کم از کم کچھ سملیرٹی ہو جاتی ہے، بھائی بہن میں تو کچھ چیزیں ملتی جلتی نظر آتی ہیں، بالکل 2 الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر اور تفصیل میں سمجھنا چاہیں تو پرسنالٹی کے جتنی کیٹیگریز ہیں اس کو آپ لکھ لیجئے، ایک انٹروورٹ ہے تو ایک ایکسٹروورٹ ہے، ایک ٹائپ اے پرسنالٹی ہے تو ایک ٹائپ بی پرسنالٹی ہے، ایک سینگوین ہے تو ایک میلنکولک ہے، ایک غمگین کردار کا حامل ہے تو ایک جو ہے چہکنے مہکنے کی عادت ہے، 2 ڈیفرنٹ پرسنالٹیز ہیں، اور دونوں کے درمیان جل ہو تب خاندان بنتا ہے، دونوں اپنے ڈیفرنسز کو جلد از جلد ختم کریں، کم کریں، تب خاندان مضبوط ہوتا ہے۔ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں میاں بیوی بالکل ایک ہی جیسے مرر امیج کی طرح آ جائیں، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، قدرت نے ایسا رکھا ہی نہیں ہے۔ 2 الگ الگ مزاج، 2 الگ الگ کردار کے لوگ آتے ہیں، خاندان بناتے ہیں۔ اس خاندان کو مضبوط بنانے کے 3 بنیادوں میں سے پہلا یہ ہے کہ ایڈجسٹمنٹ، میریٹل ایڈجسٹمنٹ، یعنی دونوں میں ہم آہنگی پیدا ہونا، لڑکا اور لڑکی دونوں جلد از جلد ہم آہنگی پیدا کریں، جتنی جلدی ہم آہنگی پیدا کریں گے اتنا جلد خاندان مضبوط ہوگا، اور جتنی دیر تک دونوں میں ہم آہنگی نہیں ہوگی، دونوں کا مزاج 2 طرف ہوگا، دونوں کا کردار 2 الگ الگ ہوگا، دونوں کی دلچسپیاں الگ الگ ہوں گی، تو وہ خاندان کبھی مضبوط نہیں ہوتا۔ اور شادی میں 30 40 سال ہو جاتے ہیں، وہ سول میٹ نہیں بنتے، وہ صرف بیڈ میٹ بنتے ہیں، وہ سول میٹ نہیں ہوتے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مشترک جو ہے میاں بیوی کا رول نہیں ادا کرتے، وہ دونوں بستر پہ ملاقات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد 2 الگ الگ راہوں پر چلتے رہتے ہیں، بس زندگی کی گاڑی کھینچتے ہیں۔ مجبوریاں ہوتی ہیں، سماج کی مجبوریاں ہوتی ہیں، عورت کی معاشی مجبوریاں ہوتی ہیں، مرد کے لیے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہوتا ہے، بچے پیدا ہو گئے تو ان کے لیے زندگی چلانی پڑتی ہے، ورنہ دونوں میں وقت ملے، حالات سازگار ہوں تو دونوں 2 راستہ لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو دونوں کے قریب آنے میں پہلا کام ہے مضبوط بننے کا ذہن و فکر کی ہم آہنگی۔ اس میں 2-3 چھوٹے چھوٹے نکتے ہیں، ایک تو ذہن و مزاج کی ہم آہنگی ہو، دوسرا جنسی معاملات کی ہم آہنگی ہو، تیسرا معاشی معاملات میں ہم آہنگی، ہم خیالی اور ایڈجسٹمنٹ ہو۔ یہ سب ملا کر دونوں 2 طرف سے آنے کے نتیجے میں جلد از جلد ہم آہنگ ہو جائیں، سملر ہو جائیں، دونوں میں ایڈجسٹمنٹ ہو۔ ایڈجسٹمنٹ کے بغیر مضبوط خاندان نہیں بنتا، یہ فرسٹ پلر ہے مضبوط خاندان کے لیے۔ دیکھیں 2 لوگ جب 2 طرف سے آتی ہیں تو 2 ڈیفرنٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ہولسم پرسنالٹی کہتے ہیں، یعنی جب ہم کسی شخصیت سے شادی ہوتی ہے، عورت آتی ہے تو وہ اپنی مکمل شخصیت لاتی ہے، اس کے بچپن کے تجربے، اس کے بچپن کے ایموشنل ہرٹس، اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تو سوتیلی ماں اس کی زندگی میں آ گئی، اسے پڑھنے کی خواہش تھی، اس کے پڑھنے کی خواہش کو روک دیا گیا، اس کو آرٹ کرنے کی صلاحیت تھی، ماں باپ نے کہا کہ یہ حرام ہے نہیں کر سکتے، اس کو بہترین آواز سے گانے کی صلاحیت تھی، ماں باپ نے اس کو دما دیا، گلا اس کا گھونٹ دیا، بہت سی چیزیں بہت سی امنگوں کے ساتھ آئی ہوگی، لیکن سب کو کرش کر دیا گیا۔ تو اب جو آپ کے پاس پرسنالٹی آئی ہے اس پرسنالٹی میں بہت کچھ ڈیمیج ہو چکا ہے۔ ایسے ہی مرد کا بھی معاملہ ہے، ہولسم پرسنالٹی جسے کہتی ہے، وہ اپنی شخصیت کے بہت سی چیزوں کو لے کر آتا ہے، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اس میں خامیاں بھی ہوتی ہیں، اور جب یہ دونوں قریب آتے ہیں تو اس کے ایشوز بار بار ابھر کر آتے ہیں اور شاک لگتے رہتا ہے، دونوں کے درمیان جو ہے آپس میں چپخلش ہوتے رہتی ہے۔ تو ہولسم پرسنالٹی، میں نے ایک جگہ بھی کہا بھی کہ دنیا میں کوئی میری شخصیت کو نہیں جانتا سوائے میری بیوی کے، اور میری بیوی کو سب سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے تو میں جانتا ہوں۔ ایسے ہی ہر 2 کا ہے، ہمارے والد بھی نہیں جانتے کہ میں کیسا ہوں، اس لیے کہ میں ان کی زندگی میں کچھ دن رہا، اس کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے، مجھے وہ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا میں گھر میں تھا، میں اسکول میں کیسے تھا، میں کالج میں کیسے تھا، میں اپنے جاب کے مقام پر کیسے تھا، وہ میری شخصیت سے واقفیت نہیں رکھتے۔ اسی طرح میں اپنے بچے کے بارے میں، میرا بچہ میرے بارے میں اتنا ہی جانتا ہے جب سے اسے سمجھ آئے، جب سے اسے شعور آیا۔ وہ 40 سال کی عمر کا میں پہنچ گیا تھا، وہ 10 سال کی عمر کا جب تھا تب سے وہ باپ کو دیکھتا ہے، جو کچھ جانتا ہے مجھے آفٹر 40 جانتا ہے، بیفور 40 وہ میری شخصیت کو جانتا ہی نہیں۔
دنیا میں دو انسان ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں سوائے میاں بیوی کے، مکمل پوری شخصیت، اس کی شخصیت ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے، ہماری شخصیت اس کے سامنے کھل کر آتی ہے، تب دونوں کے درمیان ایڈجسٹمنٹ کا ہونا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے بغیر شخص گویا کہ شادی یا خاندان مضبوط نہیں ہوتا۔ تو دو الگ الگ جگہ سے آنے کے بعد جلد از جلد دونوں میں ہم آہنگی، سملیرٹی، ایڈجسٹمنٹ، میریٹل ایڈجسٹمنٹ، اسپاؤس ایڈجسٹمنٹ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو مثال بھی دیتا ہوں۔ ایک مان لیں لڑکی مشترکہ خاندان سے، گریٹ فیملی سے، بڑی فیملی سے آتی ہے، اور دوسرا لڑکا ایک دم نیوکلیئر فیملی سے آتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں برابر ہوں گے مزاج میں؟ دونوں کے کردار میں بہت فرق ہوتا ہے، دونوں سملر ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک کیس میرے پاس آیا جس میں تھوڑا سا اختلاف تھا۔ میں نے جب ان ڈیپتھ اسٹڈی کی، میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بہو سے ساس کو یہ شکایت ہے کہ جب سے ہمارے گھر میں یہ آئی، سالن ویسٹ ہوتا ہے، گوشت ویسٹ ہوتا ہے، اور یہ سب ہمارے گھر کی روایت نہیں رہی، اور گھر میں دو سالن، تین سالن بناتی ہے۔ یہ کیسا مزاج ہے اس کا، دو تین سالن؟ ہم لوگ تو ایسا نہیں کرتے تھے، ہمارے گھر کی عادت نہیں تھی۔ اس کو شکایت ساس ماں کو، اور نوکرانی جو میرے گھر میں گزشتہ 10 سال سے تھی، وہ آج کل بہو نے کسی طرح سے اپنی طرف کھما لیا ہے، اور پہلے بہو کو اٹینڈ کرتی ہے، بعد میں میرے طرف آتی ہے، حالانکہ 10 سال سے میں نے اسے دیکھا، نمک حرام ہے یہ نوکرانی۔ تو میں نے تھوڑا سا تفصیل سے دیکھا تو پتہ چلا کہ لڑکی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ انکل، میں جس گھر سے آئی ہوں، ہمارے گھر میں ایک چھت کے نیچے 84 لوگ رہتے ہیں، 84 لوگ، دادا بھی ہیں، ان کے چھوٹے بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہیں، تایا بھی ہیں، سبھی 84 لوگ۔ اور 84 لوگ جس گھر میں ہی، وہاں روٹی بھی بنتی ہے، سالن بھی بنتا ہے، 2-3 قسم کے گوشت بھی بنتے ہیں، سبزی بھی بنتی ہے، اور بچ جائے تو 5-10 نوکر لوگ ہی لے کر جاتے ہیں گھر کو۔ اور دوسری طرف لڑکا، اسے میں نے پوچھا تو اس نے کہا انکل جس دن سے میں نے آنکھ کھولا گھر میں 4 ہی لوگ ہیں، ابا امی میں آپا، اور 4 لوگوں کے لیے گن کر 4 × 2 8 روٹیاں بنتی ہیں، 4 لوگوں کے لیے 4 ٹکڑے گوشت سالن بنتا ہے، رات میں سب پوچھ پاچھ کے ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، جس لڑکی کو آپ 84 لوگوں کے گھر سے شادی کر کے لائیں، کیا آپ اس کے مزاج کو بدل سکتے ہیں کہ وہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ساتھ جو ہے روٹی بنائے گی؟ کیا وہ میتھمیٹیکل کیلکولیشن کے ساتھ سالن بنائے گی؟ اس کا کشادہ دل ہے، نوکرانی صبح میں آتی ہے تو اپنے بچے کے کپڑے دھونے کے لیے 10-20 روپے دے دیتی ہے، تو پہلے نوکرانی اس کا کام کرتی ہے، بعد میں ساس ماں کا کام کرتی ہے۔ ہولسم پرسنالٹی جو میں کہہ رہا ہوں، جو شخصیت آتی ہے، وہ پورا اپنا کردار لاتی ہے، وہ پورا اپنا مزاج لاتی ہے، اپنے بیک گراؤنڈ کے ساتھ آتی ہے، اور آپ چاہتے کہ آپ کے گھر کے میتھمیٹکس میں وہ کنورٹ ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جلد از جلد دونوں کو ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑے گا، دونوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، ایک دوسرے کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا، اس کے بغیر خاندان مضبوط نہیں ہوتا۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ کس طرح سے ہولسم پرسنالٹی جسے ہم کہتے ہیں، اس کا اثر، اس کا امپیکٹ زندگی کے ہر گوشے پر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے میریٹل ایڈجسٹمنٹ جسے کہتے ہیں، اس میں کبھی لڑکا بہت باتونی ہوتا ہے، لڑکی کم بات کرنے والی ہوتی ہے، آدم بیزار ہوتی ہے، تو اسے بھی ملنسار بنائیں، اسے بھی سوشیبل بنائیں، اسے بھی گریگوریس بنائیں، اسے بھی ملنسار، ملنا جلنا۔ یہ اگر دھیرے دھیرے عادت ہوگی تو دونوں ایک مزاج کے ہوں گے تو خاندان جو مضبوط و مستحکم ہوگا، ورنہ آپ کے گھر کو کوئی آئے گا ہی نہیں، اس لیے کہ آپ کے گھر کی بہو نہ سلام کرتی ہے، نہ مسکراتی ہے، نہ ملتی ہے، لوگ دور ہونے لگیں گے۔ تو ہوتا یہ کہ ڈھلنا پڑتا ہے، جو آدمی کم ملنسار ہے اسے زیادہ ملنسار بننا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے کسی کی عادت ہے، پیسے کشادہ ہاتھ ہے تو پیسے خوب خرچ کرتے ہیں، اور کوئی حساب کتاب سے خرچ کرنے والے، تو دونوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ یہ مزاج اور نفسیات کا ایڈجسٹمنٹ، میریٹل ایڈجسٹمنٹ، اس کے بغیر خاندان مضبوط نہیں ہوتا۔ اسی طرح محبت دینے کی صلاحیت اور محبت لینے کی صلاحیت، دو الگ الگ صلاحیتیں ہیں۔ ایک لڑکے نے مجھے فون کیا کہ امین صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ محبت ہی نہیں دیتی میری بیوی۔ بیوی سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ محبت لینے کے قابل ہی نہیں ہے ہمارے شوہر۔ تو محبت کا دینا، محبت کا لینا، اس کے لیے بھی لائق بننا پڑتا ہے۔ محبت لینے کے لیے ویسا ہمارا کردار ہو، ویسا ہمارا بیہیویئر ہو، ویسی میری زبان ہو، ویسا میرا جو ہے طور طریقہ ہو، تو محبت وہاں سے آئے گی۔ محبت ریسیو کرنے اور محبت دینے اور لینے، یہ دونوں کے طور طریقے جو ہے دونوں میں ایڈجسٹمنٹ ہونا چاہیے۔ میریٹل ایڈجسٹمنٹ کے بغیر، ذہن و فکر اور مزاج کی ہم آہنگی کے بغیر خاندان مستحکم نہیں ہوتا۔
خاندان کو مستحکم ہونے میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہت بڑا سائیکالوجسٹ گزرا ہے، اس کا نام ہے میسلو. اس نے ایک بتایا نیڈ ہیرارکی. انسانوں کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں. سب سے پہلے فزیولوجیکل نیڈ، جسمانی ضروریات، جس میں کھانا، کپڑا، پانی، سیکس، یہ ساری چیزیں فزیولوجیکل نیڈس ہوتی ہیں، ہے نا. اس کے بعد سیکیورٹی نیڈس، بھائی کل کے لیے کھانا میسر ہو، بینک کا بیلنس ہو، یہ سیکیورٹی نیڈ. ایک نیڈ اس کے اوپر ہوتا ہے وہ اٹیچمنٹ نیڈ، مجھے کوئی پیار کرتا ہو، مجھے کوئی ریکگنائز کرتا ہو، میرا کوئی مقام ہو. اس طرح سے نیڈس جو ہے وہ الگ الگ لیول پر ہوتے ہیں. کسی کی نیڈ جو ہے ورائٹی کی ہوتی ہے. کوئی آدمی ورائٹی پسند کرتا ہے، کپڑے میں ورائٹی ہوگی، کھانے میں ورائٹی ہوگی، پکنک کے لیے جائے گا تو اس میں ورائٹی ہوگی، یہ ورائٹی اس کی نیڈ ہے. اور بعض لوگوں کے اندر ورائٹی نہیں ہوتی، ایک ہی قسم کا لباس پہنیں گے، ایک ہی قسم کا کھانا کھائیں گے، پکنک کے لیے بھی جائیں گے تو ایک ہی اسپاٹ پہ جائیں گے، ورائٹی نہیں ہوتی. الگ الگ انسان کے الگ الگ ضروریات ہیں. ایڈجسٹمنٹ. خاندان اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب عورت یہ سمجھے کہ میرے شوہر کی نیڈ کیا ہے. مان لے کہ شوہر اپریسیشن چاہتا ہے مثال کے طور پر، یا شوہر جو ہے عزت چاہتا ہے تو عزت اسے دینا پڑے گا. تکریم چاہتا ہے، مقام چاہتا ہے تو بھائی آپ ہی گھر کے بڑے ہیں، آپ ہی گھر کے سردار ہیں، یہ مقام اس کو دینا پڑے گا. یا کوئی جو ہے جسمانی ضروریات وہ اس کے نیڈ ہیں تو اس کی تکمیل ہونی چاہیے. ہر انسان کے نیڈز الگ الگ ہیں. عورت یہ سمجھ لے کہ ہمارے شوہر کی نیڈ، ان کی ضرورت کیا ہے، اس ضروریات کی تکمیل کرے تو دونوں میں ایڈجسٹمنٹ ہوتا ہے. اسی طرح عورت کی بھی کچھ نیڈز ہوتے ہیں. بعض عورتیں کہتی ہیں کہ کچھ نہیں چاہیے، 2 پیار کے بول چاہیے، کافی ہے. عزت چاہیے، ذلیل نہیں کرنا ہے دوسروں کے سامنے، رشتہ داروں کے سامنے، نوکرانی بنا کر نہیں رکھنا ہے. اس کا ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ یہ مرد کی ذمہ داری کے پہچانے کہ میری بیوی چاہتی کیا ہے. عورتوں کو اپریسیشن چاہیے. ہم لوگ اپریشیٹ ہی نہیں کرتے. کبھی کپڑے کو دیکھ کر اپریشیٹ کرتے، کبھی اس کے کھانے کو اپریشیٹ کرتے، کبھی کسی اور چیز کو، مہمانوں کی خدمت اس نے کی تو اس کو اپریشیٹ کرتے، کبھی میری ماں کی حسن خدمت کی، میرے والد صاحب کے لیے سوپ بنا کر دیا، کبھی اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہی نہیں زندگی میں. تو اس کی ضرورت جو ہے وہ ادھوری ہے. اسے عزت چاہیے، اسے اپریسیشن چاہیے، اسے ریکگنیشن چاہیے. جو خدمات وہ انجام دیتی ہے جو اس کے فرائض میں سے شامل نہیں ہے، میری ماں کی خدمت کرنا، میرے والد کی خدمت کرنا، اس کے فرائض میں شامل نہ ہونے کے باوجود جو کام کرتی ہے اسے اپریسیشن چاہیے. وہ نیڈ ہم پورا نہیں کرتے تو آپس میں دوریاں پیدا ہوتی. مضبوط خاندان کے لیے ذہن و مزاج کی ہم آہنگی یہ بہت ضروری ہے. میریٹل ایڈجسٹمنٹ جسے کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہم ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے سیکھ جائیں کہ کس کی کیا ضرورت ہے اور اس ضرورت کو ہم کیسے تکمیل تک پہنچائیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. یہ پہلی چیز ہے. ویلیوز سملر ہونا چاہیے، دلچسپی سملر ہونی چاہیے. مان لیں کہ صاحب لڑکی کی دلچسپی الگ ہے، لڑکے کی دلچسپی الگ ہے، تو 2 دلچسپی والے مل کر اچھا خاندان، مضبوط خاندان نہیں بنا سکتے. لڑکا کو کھیل کود سے دلچسپی ہے اور لڑکی کو گڑیوں سے دلچسپی ہے، تو 2 الگ الگ دلچسپیوں کے ساتھ نہیں ہوگا. خاندان چلانے کے لیے تو اب بدلنا پڑے گا نا. شادی کے بعد اپنی زندگی کو بدلنا پڑے گا. لڑکا ہے کہ آفس سے آنے کے بعد دوستوں کے حلقے میں جاتا ہے، رات کو 9:30 10 بجے آتا ہے. اب شادی کے بعد اسے بدلنا پڑے گا، اب سیدھے گھر آنا پڑے گا، تب یہ جو ہے مضبوطی آئے گی. اسی طرح عورت کی مان لیے دلچسپی تھی یا اس کا مزاج تھا کہ صبح میں 8 9 10 تک سوتی تھی. اب شادی کے بعد ایک نئی زندگی ہے تو لائف اسٹائل کو بدلنا پڑے گا. یہ سب ایڈجسٹمنٹ کے بغیر خاندان مضبوط نہیں ہوتا. یعنی ہمارے پرانے طور طریقوں کو بدلنا، ہماری دلچسپیوں کو بدلنا، ہمارے شوق کو بدلنا ایک دوسرے کے لیے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مل جائیں کہ دونوں کی دلچسپی ایک ہو جائے، دونوں کا شوق ایک ہو جائے، دونوں کا کام ایک ہو جائے، دونوں کے ذہن پر ایک ہی خیال سوار ہو جائے، تب خاندان مضبوط ہوتا ہے. ڈفرینسز کے ساتھ کبھی خاندان مضبوط نہیں ہوتا. یہ پہلی بنیاد ہے جو اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے. اگر ہمیں خاندان اچھا چاہیے اور اس سے آنے والی نسل بہت ہی مضبوط نسل ہو، صحت مند ہو، نفسیاتی طور پر اچھے بچے ہوں اور دنیا میں ہمارا نام اونچا کر سکیں، تو میاں بیوی میں ہم آہنگی ہو تو بچے اچھے ہوتے ہیں. میاں بیوی میں روز روز رسہ کشی ہو، روز روز لڑائی ہو، تو یہ بچوں کے اندر 2 کمزوریاں ضرور آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ بچے وائلنٹ ہوتے ہیں، دوسرا ان بچوں کے اندر ڈیسیشن میکنگ صلاحیت ہوتی نہیں. میرے پاس کیسز آتے ہیں، کہتے ہیں صاحب BSc میں داخلہ لیا، 1 سال کے بعد چھوڑ دیا. کہا کہ میں بزنس کروں گا، بزنس شروع کیا، 6 مہینے کے بعد چھوڑ دیا. کہا کہ میں گلف جاؤں گا، گلف گیا، 3 مہینے کے ساتھ واپس لوٹ کر آیا.
تو مجھے زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ میاں بیوی میں جس گھر میں صبح شام جھگڑا ہوتا ہو، صبح شام جہاں کٹ کٹ پٹ پٹ ہوتی رہتی ہو، وہاں کے بچوں کا یہی مزاج ہو، کوئی چیز ڈیسیشن نہیں لے سکتے، کسی چیز پر قائم نہیں رہ سکتے، وہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اگر آپ کو آپ کے بچے عزیز ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا میں بڑے انسان بنے، کنٹریبیوٹرز بنے، اچیورز بنے، بہت سکسیسفل انسان بنے، تو میاں بیوی جتنے ہم آہنگ ہوں گے، جتنے قریب ہوں گے ہر معاملے میں، اتنا بچے صحت مند ہوں گے، نفسیاتی صحت کے اعتبار سے مضبوط ہوں گے۔ ورنہ بچے وائلنٹ بھی ہوتے ہیں اور بچوں کے اندر ڈیسیشن میکنگ کی صلاحیت بالکل ختم ہو جاتی ہے، جن ماں باپ کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہوتی۔ ہم آہنگی کا ایک پہلو، ہم آہنگی کا دوسرا پہلو ہے وہ جنسی معاملہ ہے۔ شادی کی بنیادی ترین چیزوں میں سے موسٹ امپورٹنٹ چیز جو ابھی آیت جس کی تلاوت کی گئی، سورہ نساء کی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، پوری آیت نکاح میں کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نکاح میں یاد دلایا جاتا ہے کہ ایک کام وہ ہے جسے نسل انسانی کو آگے بڑھانا، بقائے نوع انسانی یا نسل انسانی کو پھیلانا، یہ اللہ تعالیٰ کا گرینڈ منصوبہ ہے، ایک ڈیوائن پلان ہے۔ اس کے لیے آدم کو پیدا کیا، اس کے لیے حوا کو پیدا کیا، دونوں قریب آئے تو اس سے کچھ بچے پیدا ہوئے، ان میں شادیاں ہوئی تو ان سے کچھ اور بچے پیدا ہوئے، ان کے درمیان شادیاں ہوئی تو ان سے کچھ اور بچے پیدا ہوئے۔ آج جو تمہاری شادی ہو رہی ہے، دولہا کو یاد دلا رہے ہیں یہی نسل انسانی کے سلسلے کو تا قیامت آگے رکھنا، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے، ایک ڈیوائن منصوبہ ہے، ایک مقدس منصوبہ ہے، اس میں رنگ بھرنا تمہارا کام ہے۔ یہ بیڈ روم افیئر اگر ٹھیک ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا میں نسل انسانی پھیلتی ہے، اور اگر وہ بیڈ روم افیئر خراب ہے، وہاں صحیح نہیں ہے، تو اس کے مسائل اسپل اوور ہو کر آ کر خاندان میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات باہر ہم کو سننے میں ملتے ہیں وہ اصل نہیں ہوتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ بیڈ روم افیئر ٹھیک نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے ہم نے سیکس کے بارے میں جو کچھ سن رکھا ہے اس کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں، تو دونوں کا جنسی رویہ الگ ہوتا ہے، جو دونوں کے جنسی تجربے الگ ہوتے ہیں، جنسی معلومات الگ ہوتے ہیں، ان کے نتیجے میں بڑے پرابلمز پیدا ہوتے ہیں۔ اسلام نے اس کے سلسلے میں بہت خوشگوار طریقے سے ہم کو اسلام نے تعلیم دی ہے، اس میں پابندیاں کم ہیں، جائز چیزیں زیادہ ہیں، انجوائے کرنے کی باتیں ہیں، اور اسلام اسے بالکل منع نہیں کرتا۔ سیکس از فار ریکریشن اینڈ پروکریشن، تفریح بھی ہے اور تولید کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسے رکھا ہے۔ یہ معاملہ جن کے ہاں خراب ہے، جن کے ہاں یہ معاملہ درست نہیں ہے، وہاں پرابلمز پیدا ہوتے ہیں۔ میریٹل ایڈجسٹمنٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں غلط تصورات جنس کے بارے میں اسے دور ہونا چاہیے۔ صحیح تصورات کیا ہیں، میاں بیوی کے درمیان پیار اور محبت کو کیسے پیدا کیا جاتا ہے، اور جنسی معاملات کو کیسے خوشگوار بنایا جاتا ہے، یہ ساری چیزوں سے واقفیت کسی زمانے میں نانی دادی ہوا کرتی تھی گھر میں، وہ لڑکیوں کو تعلیم دیتی تھی، لڑکوں کو اچھے لوگوں کی صحبت ملتی تو وہاں سے تعلیم ملتی تھی۔ اب یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم دینے والی جو اصل چیز ہے وہ سوشل میڈیا ہے، جہاں سے وہ تعلیم لیتے ہیں وہ سب بگڑا ہوا سوشل میڈیا ہے، اور اس کے نتیجے میں غلط خیالات، غلط آئیڈیا، غلط کانسیپٹ ان کے ذہنوں میں ہے، جس کے نتیجے میں شادی کے ایک ہفتے کے اندر جو معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں، بڑی خرابیاں ہیں، بڑی خرابیاں پیدا ہو رہی نئی نسل کے اندر۔ یہ معاملہ درست ہونا چاہیے، اس لیے کہ فرائیڈین جو کانسیپٹ ہے، فرائیڈ ہی کو تو پڑھتے ہیں، ڈارون ہی کو تو پڑھتے ہیں، انہی کا تو امپیکٹ ہے ہماری نئی نسل پر۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انسان بیسیکلی جانور ہے، ڈارون کا یہی نظریہ ہے۔ جانور کو کوئی شریعت نہیں ہے، جانور کو کوئی قانون نہیں ہے، جانور کو کوئی اخلاق نہیں ہے کیا؟ اخلاق نہیں ہوتی جانور کے لیے۔ تو فرائیڈ نے بھی یہی کہا کہ انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک جو کچھ عمل کرتا ہے اس کے پیچھے سیکس ہی موٹیو ہے، اور اس نے زندگی کے ہر کام کو اسی آئینک سے دیکھا، وہی بتایا۔ اب یہ ہے کہ جو اس تعلیم سے پروردہ ہوتے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ شادی کسی سے اور ہو سکتی ہے، دل کسی اور کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ یہ سب آج کل قانون ایسے ہی بن رہے ہیں۔ شادی جو ہے، مرد کی شادی عورت سے ہونا ضروری نہیں ہے، مرد کی شادی مرد سے ہو سکتی ہے۔ دنیا کے اس وقت تقریباً 27 ممالک میں یہ جائز قرار دے دیا گیا، اور یہ الارمنگ بات ہے، یہ کنسرن کی بات ہے کہ 2000 کے بعد اس میں زیادہ تیزی آئی ہے۔ یورپین کنٹریز میں سیم سیکس میرج جسے کہتے ہیں، ایسی اور بدترین چیزیں ہیں، لیو ان ریلیشن شپ ہے، ڈنکس کا تصور ہے، بہت سی چیزیں جو اس وقت بیان کرنے کی نہیں ہیں۔ یہ گویا کہ موجودہ دور میں فرائیڈین کانسیپٹ اور ڈارونین کانسیپٹ
اور کارل مارکس کو پڑھ کر صرف مادہ پرستی ہے زندگی میں، تو اس کے نتیجے میں انسان نرا حیوان ہے، اور حیوان صرف لطف لینا ہے، باقی چیزیں اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بچوں کو پالنا، کمٹمنٹ دینا، پرورش کرنا، خاندان بنانا، ان سب سے پرے ہیں۔ تو آج کی نئی نسل کا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے انسان کو استنجا جانے کے لیے 8 آنے 1 روپے دے کر ٹوائلٹ ہوتا ہے، پبلک ٹوائلٹ، بس اس طرح سے وہ اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے کہیں چلے جائیں گے، لیکن کمٹمنٹ پورا نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ خاندان نہیں نبھائیں گے، شادی نہیں کریں گے، بچے جنم نہیں دیں گے، جس کے نتیجے میں مغرب کی صورتحال یہ ہے۔ ابھی لیٹسٹ سروے یہ آیا کہ وہاں ابو 30 لوگوں سے پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ مور دین 50% لوگ ایسے ہیں جو شادی نہیں کرنا چاہتے، دے وانٹ ٹو بی الون، تنہا رہنا چاہتے ہیں۔ باقی جنسی خواہش ہے اس کی تکمیل کہیں اور ہو جائے گی، اس لیے کہ یہی تعلیم ان کو ملی ہے۔ 30 سے زیادہ لوگوں میں سے 50% لوگ وہ ہیں جو اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں۔ لڑکیوں میں یہ ہے کہ 25% لڑکیوں نے کہا کہ ہم بچہ ہی نہیں جننا چاہتے، اور باقی 50% لڑکیوں نے کہا کہ ہم صرف ایک بچہ جنیں گے، یعنی 75%، باقی 25% کا جواب کچھ اور ہوگا۔ تو یہ گویا کہ موجودہ سماج کی یہ صورتحال ہے، جنسی معاملات کی خرابی، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں اس پر گفتگو نہیں ہوتی، ہماری تنظیموں میں گفتگو نہیں ہوتی، ہمارے جمعے کے خطبے میں اس میں گفتگو نہیں ہوتی، درس قرآن میں اس پر گفتگو نہیں ہوتی، حالانکہ درس قرآن میں ساری باتیں ہیں، قرآن کے اندر موجود ہیں، سیکس کے ایشوز موجود ہیں، اور میاں بیوی کے مسائل اس میں بتائے گئے ہیں، کھلم کھلا بتائے گئے ہیں، لیکن ہم بات نہیں کرتے۔ ہمارے سماج میں وہ ٹیبو ہے۔ ایک عربی بچہ جب عربی میں پڑھتا ہے تو اس کے لیے کوئی چیز پردہ نہیں ہے۔ ہمارے لوگوں کو چونکہ عربی نہیں معلوم ہے تو ہمارے لیے پردہ ہے۔ ایک عربی بچہ جب 10 سال 12 سال کا ہو جائے، جب ان آیتوں کو پڑھتا ہے تو اس کے سامنے معلوم ہے کہ سیکسول ایکٹ کیسے ہوتا ہے، عورت کیسے پریگننٹ ہوتی ہے، دودھ کیسے پلایا جاتا ہے، سارے ایشوز اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، تو ہم نے اسے ٹیبو بنا دیا۔ تو دوسری ضرورت ہے میریٹل ایڈجسٹمنٹ میں ان موضوعات پر جائز طریقے سے قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو ہونی چاہیے، اور ہماری ماؤں نے، رسول اللہ کی بیویوں نے ان سب چیزوں کو تفصیل سے بیان بھی کیا ہے۔ تیسرا موضوع ہے معاشی امور، اس کو لے کر بھی جھگڑے ہوتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ مادہ پرستی کا حال یہ ہے کہ کبھی لڑکی چاہتی ہے کہ شادی ہو کر جس دن وہ گھر میں جائے اسی دن اس کا شوہر گھر بھی بنائے، اسی سال میں وہ کار بھی لے لے، صوفہ بھی خرید کر لے آئے، اور سارے گھر کے جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، ہاؤس اپلائنسز ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہوں۔ اس کے لیے پیسے نہیں ہیں تو لون لیا جائے، بینک سے لون لیا جائے، ادھر سے لیا جائے۔ یہ مادہ پرستی معاشی امور میں اتنی زبردست ہو چکی ہے کہ اس کو لے کر شادی کے 1 سال کے اندر زبردست جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں سکھایا جاتا کہ جتنی چادر ہے اتنا پیر پھیلانا ہے، جتنی تمہارے شوہر کی معاشی استعداد ہے اسی کے اندر زندگی بسر کرنی چاہیے۔ پھر دھیرے دھیرے جیسے اللہ تعالیٰ ترقی دیتا چلا جاتا ہے، اس کے بعد ساری دنیا خرید سکتے ہیں، سارے آرام و آسائش کی چیزیں لی جا سکتی ہیں۔ یہ تصور نہیں ہے، یہ تعلیم نہیں ہے بچوں کو۔ بچپن سے چونکہ ہم نے ان کی ہر خواہش پورا کرنے کی عادت پیدا کی۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچوں کی تمام خواہشات کو پورا نہیں کرنا چاہیے، بچوں کو غم ہونا چاہیے، بچوں کو فیلیور ہونا چاہیے۔ ہم نے جو تعلیم دی بچپن سے غم نہیں ہونے دیتے۔ بچہ چلتے چلتے اگر اسے ٹکر مار لے، گر جائے، رونے لگے تو کیا کرتے ہیں ماں باپ؟ اس کو مارتے ہیں، پہلے دن اس کو مارتے ہیں۔ تو بچے کو یہ تعلیم دی کہ یہ جو تم گرے ہو تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، یہ دوسرے کی ذمہ داری ہے، یہ ٹیبل کی ذمہ داری ہے، چیئر کی ذمہ داری ہے۔ بچے کو اول دن سے معلوم ہی نہیں ہوا کہ اس کے بے ڈھنگے پن سے وہ گرا ہے۔ جس دن کھلونا ٹوٹ گیا، رونے لگا، اس دن ہم نے نہیں بتایا کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ بیٹا آج یہ گڑیا ختم ہو گئی، کل یہ گھر ٹوٹ جائے گا، پرسوں تمہارے ابا چلے جائیں گے، اس کے دن میں چلے جاؤں گی، اس کے بعد تم بھی مر جاؤ گے۔ یہ دنیا فانی ہے۔ جس دن پہلی گڑیا ٹوٹی، جس دن پہلا کھلونا ٹوٹا، اس دن ہم نے سبق نہیں دیا۔ مادہ پرستی سکھاتے رہے بچوں کو، ہر چاکلیٹ دلانا، ہر بسکٹ دلانا، ایک پوچھے تو 4 دلانا۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ بچے جب خواہش کریں تو ان کی خواہشات کو ادھورا رکھنا یہ ضروری ہے، اس لیے کہ زندگی میں انسان کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ بچوں کو صدمہ ضرور ہونا چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ رننگ ریس ہوا اور بچے آگے نکل گئے، ایک بچہ گر گیا، روتا رہا۔ اب نمبر تو نہیں آیا، پرائز تو نہیں آیا، نہ فرسٹ آیا، نہ سیکنڈ آیا، تھرڈ نہیں آیا، کچھ بھی نہیں آیا۔ تو جب وہ سب ہو گیا تو ان کے والد نے بچے کو لے جا کر وہ جو وکٹری سٹینڈ ہوتا ہے، پوڈیم، اس پہ نمبر 1 پہ کھڑا کر کے بچے نے یوں کیا، باپ نے کلک کر لیا۔ کیا میسج دیا آپ نے؟ واٹ از دا میسج ہیو گیون؟ صدمہ ہونا چاہیے، فیل ہونا چاہیے، ہونا چاہیے کہ زندگی میں ہوتا ہے سب کچھ۔ نمبر کے لیے، پرائز کے لیے، فرسٹ آنے کے لیے تم رننگ نہیں کر رہے ہو۔
دوڑ کے مقابلے زندگی کے ہوتے ہیں. زندگی میں مختلف مقابلے میں آج تم رننگ میں پیچھے رہ گئے، لیکن تم تقریر میں آگے نکل جاؤ گے. پینٹنگ میں آگے نکل سکتے ہو، بزنس میں تم آگے نکل سکتے ہو، تمہارے بھائیوں سے آگے جا سکتے ہو. تم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں دی. تو جس دن ہم کو سبق دینا تھا، ہم تو مادہ پرستی کا سبق دیتے رہے بچپن سے، جھوٹی تسلی دیتے رہے بچوں کو. اس کے نتیجے میں جب بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے طور سے کوئی خواہش پوری نہیں کرتے، تو جہیز کے ذریعے سے سارا سامان بیوی کے گھر سے آئے اس کی تمنا کرتے ہیں. صحیح طریقے سے کما نہیں سکے تو رشوت کے ذریعے سے پیسے آئے اس کی تمنا کرتے ہیں. تعلیم و تربیت تو ہماری ہے. تو معاشی امور کے پرابلمس کے ایڈجسٹمنٹ یہ بھی بچپن سے سکھانا چاہیے. لڑکا ہو کہ لڑکی ہو، سب چیزیں سکھانی چاہیے، جس میں میں نے کہا کہ خواہشات کو ادھورے رکھنا اور تکلیف ہونا، پین ہونا، درد ہونا، یہ بچوں کو سکھانا چاہیے، جس سے شخصیت مضبوط ہوتی ہے. تو تینوں چیزوں کو ملا کر ذہن و مزاج، جنسی امور اور معاشی معاملات میں ہم آہنگی، سملر ایٹیٹیوڈ، سملر تھنکنگ، سملر بیہیویئر جس دن ہو جائے گا دونوں کا، اس دن خاندان مضبوط ہوگا. یہ پہلی بات. دوسری اور تیسری بات 5 منٹ میں اپنے رکھوں گا. خاندان کی مضبوطی یا خاندان کے درار میں دی ادر ریلیشن شپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. میاں بیوی تو ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن دی ادر ریلیشن شپ، ساس ہوتی ہے، ننند ہوتی ہے، دیورانی ہے، جٹانی ہے، اور لڑکے کی طرف سے اس کا سالہ ہے، اس کی ساس ہے، اس کے سسر ہیں، ہر طرف سے تانے ہوتے ہیں، طنز ہونے لگتے ہیں، ہے نا، چبھانے والی باتیں ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. ادھر سسرال سے یہ آتا ہے کیا ہے، کیسا داماد، ہمارے بڑے داماد دیکھو فارین میں، اس کو ہمت ہی نہیں، فارین میں نہیں جاتا، کماتا بھی نہیں، ادھر سے طنز ملتا ہے. ادھر سے یہ ہے کہ صاحب لڑکا پیدا ہوا، چلے کے دن انگوٹھی چاہیے، فلان چاہیے، نہیں آیا تو ادھر سے طنز جاتا ہے. طنز و تانے، ایک دوسرے کو لے ڈاؤن کرنا، ایک دوسرے کو ایموشنلی ہرٹ کرنا، یہ جو رشتے ہیں، صرف ساس کا نہیں، صرف ننن کا نہیں، کئی لوگوں کے یہ وہ ہوتے ہیں. میرے پاس ایک کیس آیا جس میں ایک لڑکی جو ڈاکٹر ہے، MBBS ڈاکٹر ہے، بڑے بزنس مین ہیں، اس نے کہا کہ میں اپنا پروفیشن کرنا چاہتی تھی. ہمارے شوہر نے کہا نہیں، میرا تو بہت بڑا بزنس ہے، تم چھوڑ دو. تو میں نے چھوڑ دیا. اب وہ بزنس تو ان کا بہت اچھا ہے. ہمارے شوہر جو ہے وہ مارکیٹنگ دیکھتے ہیں اور ہمارے دیور فائنانس دیکھتے ہیں. تو مجھے پیسے لینا ہو تو دیور سے مانگنا پڑتا ہے اور وہ دیتے نہیں جلدی سے. ادر ریلیشن شپ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے بتایا کہ دیور کا کوئی رول ہی نہیں ہے. وہ بزنس میں فائنانس کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، بزنس میں تمہارے شوہر مارکیٹنگ دیکھتے ہوں گے. گھر میں دیور کا کوئی رول نہیں آپ کو پیسے دینے میں. بیوی کو پیسے چاہیے تو شوہر دے گا، دیور تھوڑی دے گا. دیور کی کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے سماج میں ادر ریلیشنز، جو دیگر رشتے ہیں، ان رشتوں کی وجہ سے بھی خاندان کی مضبوطی نہیں ہو پاتی. اس لیے شریعت میں بہت سے حقوق بیان کیے، باپ کے حقوق، ماں کے حقوق، بچوں کے حقوق، ماں باپ کے فرائض، بچوں کے فرائض، پڑوسی کے فرائض، پڑوسی کے حقوق. یہ بیان میں ہی قرآن میں کہیں بھی ساس کے حقوق، ننند کے حقوق، دیورانی کے حقوق، جٹانی کے حقوق بیان نہیں کیے گئے، نہ اسلام میں نہ شریعت میں. یہ ہم پر چھوڑ دیا گیا کہ ہم اپنے حالات کے لحاظ سے اسے ڈیزائن کریں. وہ ممنوع نہیں ہے. ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ رہنا، یہ سب اپنے حالات کے لحاظ سے آپ کے عقل و شعور پر، آپ کی حکمت پر، آپ کی دانش مندی پر، آپ کی دانائی پر چھوڑ دیا گیا کہ آپ جیسے چاہیں اس رشتہ داری کو استوار کریں، اس ریلیشن شپ کو آپ ڈیزائن کریں. اس کا کوئی لگا بندہ طریقہ شریعت میں نہیں. باقی سب کے حقوق و فرائض بیان کیے گئے ہیں، آپ کو کرنا ہے. تو یہ جو ادر ریلیشن شپ ہے، اس کے پرابلمس ہونے لگتے ہیں. بچوں کو سکھانا ہے وہ ہے ریلیشن شپ اسکل سکھانا ہے. کیسے لوگوں کے ساتھ تعلقات بناتے ہیں، کیسے کمیونیکیشن کیا جاتا ہے، کیسے لوگوں کے دلوں کو جیتا جاتا ہے، کیسے پیار و محبت کی زبان کو استعمال کی جاتی ہے. حقوق و فرائض، قانون کی زبان اختیار کرنا وہ آخری چارہ کار ہوتا ہے جو کورٹ میں ہوتا ہے، جس میں لاز کی باتیں کی جاتی ہیں، آرٹیکلز کی باتیں کی جاتی ہیں. کرمنل پروسیجر کورٹ کے فلاں نمبر کے تحت یہ کام غلط ہوا. یہ جو عدالت کا معاملہ ہے، گھر میں روز روز عدالت نہیں سجانا ہے. ہوتا ہے عورتیں ذرا دیندار ہو جائیں تو پھر وہ کہنے لگتی ہیں کہ بھائی ساس کی خدمت کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث نمبر 312 میں یہ ہے، اور بخاری کی حدیث نمبر 782 میں یہ کہا گیا ہے، اور نسائی نے اپنے حدیث 873 میں یہ کہا ہے. کوٹ تھوڑی ہے گھر روزانہ آپ کو یہ سب دلائل اور بحث و مباحثہ کرنے کے لیے. دل جیتنا ہوتا ہے، آرگیومنٹ جیتنا نہیں ہوتا. آپ آرگیومنٹ جیت سکتے ہیں، دل ہار جائیں گے.
لیکن آپ دل جیتیں گے تو آرگیومنٹ ہار کر بھی آپ دل جیت سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یو کین لوز این آرگیومنٹ بٹ یو کین ون اے ہارٹ. تو ہارٹ کو, دل کو جیتنا امپورٹنٹ ہے, بھلے آپ اپنے آرگیومنٹ میں ہار جائیں. کوٹ نہیں ہے گھر, صبح شام کوٹ سجا کے لوگوں نے رکھا ہے. تو دوسری چیز ہے مضبوط خاندان کے لیے دی ادر ریلیشن شپ کو کیسے استوار کیا جائے. ہم اپنے بچوں کو اتنا سلیقہ سکھا دیں کہ وہ ساس کو ڈیل کرنا جانتی ہو. ارے ساس کو کیا, دنیا کے کٹر ترین انسانوں کو ڈیل کرنا ہمارے بچوں کو آ جائے تو ساس کیا ہے, ننند کیا ہے, سب کو ڈیل کرنا سیکھیں, بات کرنا سیکھیں, کمیونیکیٹ کرنا سیکھیں, اور انسانوں کے دل کو کیسے جیتا جاتا ہے, لوگوں کی ضروریات کو کیسے پوری کی جاتی ہے, یہ اگر ہم سکھا دیں تو یہ جو دوسرا پرابلم ہے مضبوط خاندان بننے میں وہ ہے رشتے, خاص کر سسرالی رشتے. دونوں طرف سے, ادھر لڑکے کو بھی پرابلم ہے, لڑکی کو بھی پرابلم ہوتے ہیں رشتہ داریوں سے. اس کو ٹھیک کرنا, اس کو استوار کرنا, بچوں کو تعلیم دینا. اور جو بڑے لوگ ہیں جن کی شادی کے بعد یہ چیز انہوں نے نہیں سیکھی ہے تو سیکھنا چاہیے ریلیشن شپ اسکل. ایک لڑکی نے مجھ سے سیشن لیا, کئی سیشنز. اس میں پرابلم یہی تھا کہ صبح شام آئے دن جھڑکیاں سننی پڑتی ہے, سسرال سے طنز سننا پڑتا ہے, اور ایسی ایسی باتیں وہ کہتے ہیں کہ دل چھلنی ہو جاتا ہے چھید سے. کیا کرنا چاہیے؟ تو آسان اصول سکھانا چاہیے کہ کیسے بات کرنا چاہیے, کیسے جملوں کو ری فریمنگ کرنا چاہیے, کیسے بات کا ایک مفہوم کو دوسرا مفہوم میں بدل دینا چاہیے. یہ اگر ہمارے بچوں کو ہم سکھا دیں تو اس کے نتیجے میں تلخی ختم ہو جاتی ہے. سامنے بولنے والا انسان بھی بار بار اب اس کے بعد پھر وہ غلطی نہیں کرے گا طنز کرنے کے لیے, بار بار جو جھوٹی بات نہیں کہے گا. اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ ایمپاور کیا ہے, کمیونیکیشن اسکل, ریلیشن شپ اسکل, رشتہ داری کو کیسے استعمال کرتے ہیں, کیسے بات کرتے ہیں. یہ اگر ہم اپنے بچوں کو سکھائیں تو یہ پرابلم نہیں ہوتا. بوڑھوں کی تیمارداری بہت بڑا نیکی کا کام ہے, یہ سکھانا چاہیے. شوہر کی کمائی میں بہت سے لوگ شریک ہو جاتے ہیں تو بیوی کا دل بھینچنے لگتا ہے. میرا شوہر کمائے, ننند کیوں کھاتی ہے, دیور کیوں کھاتا ہے, ان ایمپلائڈ ہے, اس کے بچوں کے اسکول کی فی ہمارا شوہر کیوں دیتا ہے. یہ کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے جیب میں کچھ زیادہ پیسے دیے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دوسروں کے پیسے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دیے, ہم کو ذریعہ بنایا ہے, اور ہمارا کام ہے کہ دوسرے لوگوں کو حقوق ادا کریں. یہ اگر تعلیم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ جو پیسے میں کماتا ہوں اس کا ہول اینڈ سول میں اونر نہیں ہوں, میں امین ہوں, میں امانت دار ہوں, دوسروں کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے میرے جیب میں پیسے دیا ہے, اور میرا کام ہے کہ میری ضروریات سے زیادہ رقم میں سب سے پہلے ماں باپ پر خرچ کروں, بھائی بہنوں پر خرچ کروں, پڑوسیوں پر خرچ کروں, اور لوگوں پر خرچ کروں. یہ تعلیم ہونی چاہیے. ادر ریلیشنز کے نتیجے میں یہ سب پرابلمس ہوتے ہیں. تیسری اور آخری بات مضبوط خاندان کے سلسلے میں وہ ہے آرٹ آف پیرنٹنگ سیکھنا چاہیے. اچھے والدین بنیں گے تو خاندان مضبوط ہوگا. گھر میں اگر بچوں کی وجہ سے پرابلم ہو تو گھر کا پورا سکون غارت ہو جاتا ہے. بچے 10-12 سال تک تو اچھے لگتے ہیں, میٹھے لگتے ہیں, سہانے لگتے ہیں, اصل رنگ دکھاتے ہیں جب وہ سن بلوغ کو پہنچتے ہیں, جب وہ پلٹ کر جواب دینے لگتے ہیں, جب وہ اس ایج میں پہنچتے ہیں جس ایج کے بارے میں کہا جاتا ہے اینٹی ایج. جو آپ کہیں گے اس کا اینٹی کرنا ان کو اچھا لگتا ہے. وہاں نہ جاؤ تو لازماً وہاں جائیں گے, نہاؤ تو لازماً نہیں نہائیں گے, آج بستر گھڑی کرو تو لازماً بستر کو ویسے ہی رات تک رکھے رہیں گے. یہ ایج ہوتی ہے 14 سے 21 تک کی عمر جو ہے, 14 سے 21 تک اگر آپ اپنے بچوں کو خوش اسلوبی کے ساتھ لے کر چلے گئے تو آپ سب سے کامیاب والدین ہیں. اور اس زمانے میں آپ نے لڑائی کیا, جھگڑے کیے, گالم گلوچ کیے, ماں باپ اور بچوں کے درمیان رسا کشی رہی تو آپ کا سکون غارت, آپ کا امیج غارت, آخرت میں آپ کا ثواب گیا. بحیثیت باپ آپ نے جو کچھ کیا وہ ثواب ختم, بحیثیت ماں آپ نے جو کچھ کام کیا وہ ثواب اس لیے چلا گیا کہ گالم گلوچ کے ساتھ آپ نے یہ کام کیا. تو بچوں کی پرورش ایک بہت اہم چیز ہے, اور بچے خاص کر جب سن بلوغ کو پہنچتے ہیں تو اس وقت وہ ریوولٹ کرتے ہیں, ریبیلیس نیچر کے ہوتے ہیں, اور ماں باپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس زمانے میں ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا چاہیے. پہلے زمانے میں بڑا خاندان ہوتا تھا, اس میں ذرا بچاؤ کا کام دادا کر لیتے تھے, دادی کر لیتے تھے, باپ کا بہت زیادہ انٹروینشن نہیں ہوتا تھا. پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا. لیکن اب نیوکلیئر فیملی میں یہی 3-4 لوگ ہیں جن کی صورت صبح شام دیکھنا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے, تو آپس میں دن رات جھگڑے ہوتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گھروں میں بچے دین سے باغی ہو رہے ہیں. بار بار نماز 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 نماز, اتنا نماز کے بارے میں بچوں کو بولتے ہیں, بچوں کو نماز سے نفرت ہو جاتی ہے.
نمازی نہیں چاہیے. لڑکیوں کو پردہ اسکارف اوڑھنی اتنا بولتی ہے ماں کہ بچیاں ان سب سے آزاد ہو جاتی ہیں. نہیں چاہیے. اور اس کے بعد ریوولٹ جب کرتے ہیں تو پھر شارٹس پہن کر باہر نکل جاتی ہیں, ٹی شرٹس پہن کر باہر نکل جاتی ہیں, بغاوت ہو جاتی ہے, دین سے آزاد ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بچوں کی تربیت میں ناکامی اور نہیں جانتے کہ بچوں کی تربیت کیسی ہونی چاہیے. نماز کے سلسلے میں یہ طریقہ نہیں ہے کہ صرف ہم ان کو کہیں کہ بھائی خبر میں تم سے سوال ہوگا. 14 سال کا بچہ ابھی زندگی نہیں دیکھا, موت کی بات کرتے ہیں. آخرت میں پہلا سوال ہوگا, دنیا اسے نہیں دیکھے, اب آخرت کی بات کرتے ہیں. بچوں کو کیسے نماز کی طرف راغب کریں گے؟ ماں باپ کو آتا نہیں. بچوں کو حیا کیسے سکھائیں گے؟ آتا نہیں, تو پرابلم ہو جاتا. جن ماں باپ کو آیا انہوں نے اپنی زندگی کامیابی سے گزار لی, خوش نکل گئے, ان کے بچے بھی نکل گئے, ہونہار بچے نکل گئے. اور جن گھروں میں نہیں ہوا یہ پرابلم ہو رہا ہے. اور خاص کر آج کے جنریشن کا پرابلم ہے, وہ ہر چیز کے لیے ایک سوال کرتا ہے, اور سوال کا جواب ماں باپ کو نہیں معلوم ہے. ماں باپ کو سوال کر دیتے ہیں بچے, تو جواب نہیں ان کے پاس. نماز کیوں پڑھنا چاہیے؟ ایک سوال کرتے ہیں تو نماز کیوں پڑھنا کا جواب نہیں ہے. پردہ کیوں کرنا چاہیے اگر سوال کریں تو ماں باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اسے ڈانٹ کے ذریعے سے, ڈنڈے کے ذریعے سے درست کرنا چاہتے ہیں. مضبوط خاندان اگر کرنا ہو تو تیسرا یہ پلر ہے کہ بچوں کو ان کی تربیت کریں, اور اس کی شروعات ہوتی ہے حمل سے. تربیت 14 سال کی عمر میں نہیں ہوتی. جس دن بچہ ماں کے پیٹ میں آیا اس دن سے اس کی تربیت شروع ہوتی ہے. یہ موضوع نہیں ہے میرا اس وقت تفصیل میں جانے کا. اس دن سے تربیت شروع ہوتی ہے, اس دن سے دعائیں شروع ہوتی ہیں. ماں کے ذہن میں جو تھاٹ پروسیس چل رہا ہوتا ہے اس کا امپیکٹ فیٹس پر ہوتا ہے. ڈاکٹر بیٹھے بھول لیجیے ان کو. ماں کی جو دلچسپیاں ہیں, ماں کے جو مشغلے ہیں, ماں کے جو ذہنی کیفیت ہے, اس کا امپیکٹ فیٹس پر پڑتا ہے. دنیا میں آنے والا بچہ وہ ہوتا ہے. یہ امریکہ میں جو بعض بچے بندوق گولی چلا کر 10-12 لوگوں کو کلاس میں مار دیتے ہیں, ایسا ہوتا ہے نا واقعات. ان پر اسٹڈی کی گئی تو ان میں سے بہت سے لوگوں کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بچے وائلنٹ ہوتے ہیں, جو ان ویلکم چائلڈ ہوتے ہیں. ان ویلکم چائلڈ کا مطلب کیا ہے؟ ارے ابھی ایک چھوٹا بچہ بولتے دوسرا یہ آ گیا, یہ کیا کروں میں, تو ہی از اے ان ویلکم چائلڈ. اس کے آنے سے آپ کو خوشی نہیں ہے. دنیا میں آنے کے ساتھ آپ نے دیکھا ارے بھائی لڑکی آ گئی, کیا کہے کہ ساتھ آلریڈی 2 لڑکیاں ہیں, تیسری لڑکی آ گئی. ہی از این ان ویلکم چائلڈ. آپ نے ویلکم نہیں کیا, اس کے آنے پر آپ کو خوشی نہیں ہوئی, تو اس کے نتیجے میں یہ بتایا گیا کہ سب یہ وائلنٹ ہوتی ہیں, فلاں ہوتی ہیں, جو بھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزوں کو درست کرنا ہے. اچھے پیرنٹ بنیں گے تو اچھا خاندان بنے گا. بیڈ پیرنٹ بنیں گے, اگریسو پیرنٹ بنیں گے, اتھارٹیرین پیرنٹ بنیں گے, ڈنڈا چلا کر بچوں کو درست کرنے والے پیرنٹ بنیں گے, تو وہ گھر خراب ہو جائے گا, وہ کمزور ہو جائے گا, اس خاندان کی بنیادیں ہل جائیں گی, اس خاندان سے خوشی نہیں ملے گی, اور انسان دنیا سے جاتے ہوئے کراہتے ہوئے جائے گا, افسوس کرتے ہوئے جائے گا, روتے ہوئے جائے گا کہ میں نے زندگی گنوا دی, اپنے بچے کو درست نہیں کر سکا, ٹھیک نہیں کر سکا, روتے پیٹتے ہوئے پلاتے ہوئے دنیا سے جائے گا. بہت سے بڑے لوگوں کو میں نے ڈپریشن میں جاتے ہوئے دیکھا, اور بے خیالی میں یہی کہتے رہتے ہیں کہ میں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی, میں نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی. یہ کہتے ہوئے ان ڈپریشن کے ڈیپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. تو اگر اچھا خاندان ہونا ہو, دنیا سے جب ہم چیک آؤٹ کریں گے, دنیا سے جب ہم ایگزٹ کریں گے, تو خوشی سے جب جانا ہو تو ہمارا خاندان اتنا خوشگوار ہو کہ 100 آنکھیں نمناک ہو جائیں, 100 ہاتھ دعا کے لیے اٹھیں. ایسی موت ہونی چاہیے جب ہم دنیا سے جائیں. دنیا سے جائیں تو بیٹا بھی کہے, مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہوئی, میں ایک ایسے باپ کو جانتا ہوں جس کے تقریباً 11 بچے تھے. باپ کے موت کی خبر سنی تو ایک بیٹی آئی, میت پر تھوکی, گالی دے کر چلی گئی. دوسرا بیٹا آیا, میت پہ تھوکا, گالی دے کے چلا گیا. صرف ایک بیٹا رہ گیا جنازہ اٹھانے کے لیے, اور پڑوس کے 3 لوگوں کو بلایا. 4 لوگ, منیمم 4 لوگ, اس سے زیادہ نہیں, 4 لوگوں کے کندھے کے سہارے میت گئی, جس میں صرف ایک بیٹا تھا, باقی کوئی نہیں تھا. بہت تکلیف دہ معاملہ ہے کہ جس کے گھر میں 11 بچے پلیں اور میت کے اٹھانے کے لیے بچے نہ ہوں, ہاتھ نہ ہوں. ہم تو کہتے ہیں بھائی ہم جائیں دنیا سے تو 100 ہاتھ جو ہے دعا کے لیے اٹھیں, جنازہ کو ساتھ دینے کے لیے اٹھیں, 100 سے آنکھیں نمناک ہو جائیں, دعا دینے لگے کہ دنیا کا کتنا بہترین انسان تھا, کیسا باپ تھا جو دنیا سے چلا گیا, کیسا پڑوسی تھا جو دنیا سے چلا گیا, کیسا انسان تھا, لوگ یہ کہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اچھی خاندانی زندگی ہم بسر کریں, مضبوط خاندان ہم اپنے بنائیں, اور مضبوط خاندان بنانے کے لیے ہم ڈھلیں, اپنی بیوی کو ڈھالیں.
دوسرا یہ ہے کہ دیگر جتنے رشتے ہیں ان سب کو زہر نہ سمجھیں، ان سب کو کانٹے نہ سمجھیں، وہ سب پھول ہیں اور ان پھولوں کا ہار بنانا اور گلے میں پہننا سیکھیں۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ بچے ہمارے لیے خبر کا بھی سرمایہ ہیں، خبر کا چراغ ہیں، اور آخرت میں مرنے کے بعد ہر دن فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ کا یہ درجہ نہیں یہ درجہ، یہ درجہ نہیں یہ درجہ، ڈیلکس سے سپر ڈیلکس، سپر ڈیلکس سے ڈائمنڈ کلاس، ڈائمنڈ کلاس سے فلاں کلاس میں بھیج دیا جائے گا۔ خدا سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو کیا کیا، ہم تو مر گئے، مرنے کے بعد ابھی تو ہم نے نیک عمل نہیں کیا، تو بتایا جائے گا آپ کے بچے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے تھے، اس کے نتیجے میں روزانہ آپ کے درجات کی بلندی ہو رہی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں مرنے کے بعد تو ہمیں اپنے خاندان پر توجہ دینی چاہیے، اسے مستحکم بنانا چاہیے، اسے مضبوط بنانا چاہیے اور اس کے پلرز کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ جو غلطیاں اب تک ہو گئیں سو ہو گئیں، لیکن جس دن یہ نہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب جاگے تب سویرا، جب جاگے تب سویرا، آج سے سویرا شروع ہو اور آج سے ایک نئی زندگی شروع ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے خاندانی زندگی میں بے پناہ خوشیاں عطا فرمائے، اور جو پرابلمز اور جو ہرڈلز ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں کو ہماری بیویوں سے اور ہمارے بچوں سے ٹھنڈک عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔